آج ہم معدہ کے غدی امراض یعنی ایپیتھیلیل ٹیشوز کی سوزش کی وجہ سے معدے میں جو امراض پیدا ہوتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم لیاقت علی کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہربل ورلڈ۔ تو دوستو، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے معدے کے غدی امراض، جس کو ہم ایپیتھیلیل ٹیشوز کی سوزش کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس کی وجہ سے معدے میں جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں، امراض پیدا ہوتے ہیں، اس کے اسباب، اس کی علامات اور اس کا اصول علاج، اور کچن سے اس کا علاج بھی بتائیں گے۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ طب و صحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو دوستو، ہم نے اپنی پہلی 2 ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا کہ جو معدہ ہے اس کا جو ذاتی مزاج ہے وہ خشک گرم ہے، یعنی عضلاتی غدی ہے۔ اس میں عضلات کی تعداد سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ معدے کا کام ہی اپنی حرکات سے غذا کو پیسنا اور اپنے رطوبت تیزاب سے اس کو نرم کرنا ہے تاکہ جب یہ غذا آنتوں میں پہنچے تو انتہائی نرم ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جو ایپیتھیلیل ٹیشوز کی رطوبت ہے وہ بائل کہلاتی ہے، صفرا کہلاتی ہے۔ صفرا کی یہ خوبی ہے کہ صفرا جو ہے وہ جب آنتوں پر گرتا ہے تو قبض کو دور کرتا ہے، غذا کو تحلیل کرتا ہے، خون کو جو ہے پتلا رکھتا ہے، مجاری کو کھلا رکھتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص گرم اغذیہ ادویہ کا استعمال زیادہ کرتا ہے، گرم ماحول میں زیادہ رہتا ہے، یا غم و غصے کے نفسیاتی رویوں کی وجہ سے ان رویوں میں زیادہ مبتلا رہتا ہے، تو اس کے جو معدہ ہے، اس کے جو غدد ہیں، گلینڈولر سسٹم ہے، ایپیتھیلیل سسٹم ہے، اس پہ ورم اور سوجن آ جاتی ہے۔ ورم اور سوزش کی وجہ سے ہمارے جسم میں جو غدد ہیں، گلینڈ ہیں، یہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، یہ متورم کر جاتے ہیں اور ان کا سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ معدے اور آنتوں پر پڑتا ہے۔ غدی تحریک کی وجہ سے عضلات میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ جس عضو میں تحلیل ہوتی ہے تو یہ ایک طرف جہاں معدہ میں تحلیل ہوتی ہے تو اس کی حرکات شدید متاثر ہوتی ہیں، وہاں صفرا کی زیادتی کی وجہ سے تیزاب میں بھی، ایسڈ میں بھی، سودا میں بھی تحلیل واقع ہو جاتی ہے اور وہ بھی اپنے افعال سے عاجز آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے غذا جو ہے وہ جل جاتی ہے، معدے اور آنتوں میں جل جاتی ہے، پیٹ میں مسلسل ہلکا ہلکا درد رہتا ہے، پخانہ جو ہے وہ کھل کے نہیں آتا، تھوڑا تھوڑا آتا ہے، پیشاب بھی کھل کے نہیں آتا، پروسٹیٹ گلینڈ کی سوزش ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، انسان واش روم جاتا ہے، کافی دیر بیٹھا رہتا ہے، تھوڑا سا مواد خارج ہوتا ہے، جب اٹھ کے باہر آتا ہے تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب اور پخانہ تو پھر آئے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پیشاب جو ہے وہ قطرہ قطرہ جلن کے ساتھ آتا ہے، زردی مائل آتا ہے، نبض جو ہے 2 سے 3 انگلیوں پر درمیان میں ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور دبانے سے دب جاتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، انزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، RBC ٹوٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے خون کی کمی ہو جاتی ہے، رطوبت کم ہوتی ہے، پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، قوت مدافعت شدید متاثر ہوتی ہے، کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، شوگر ہو جاتی ہے، صورت انزال ہو جاتا ہے، مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے، سپرم بنتے نہیں ہیں، بنتے بھی کم ہیں اور مردہ بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل جو ہیں معدے کے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ہم نے بتائے ہیں یہ جسم میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ معدہ کے جو غدی امراض ہیں یا ایپیتھیلیل ٹیشوز کی سوزش کی وجہ سے معدے کے سٹمک ڈیزیزز جو پیدا ہوتی ہیں ان کا ہم نے علاج کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے سبب کو دور کرنا ہے کہ وہ تمام غذائیں جو گرم ہیں، صفراوی ہیں، یا وہ تمام ماحول جو کہ گرم ہے یا نفسیاتی ماحول کے غم غصے کے ماحول سے ہم مریض کو نکالیں گے، تبھی کامیابی کی امید ہو سکتی ہے۔ یہ کرنے کے بعد ہم نے جو غذائیں استعمال کرنی ہیں وہ ساری اعصابی استعمال کرنی ہے۔ کدو شریف ہو گیا، سبز توری ہو گئی، ٹینڈا ہو گیا، بکرے کے گوشت میں سبزیاں ملا کے، ٹھیک ہے جی، دودھ اور دودھ سے بنی پروڈکٹ، مکھن، ٹھیک ہے جی، تو یہ ساری غذائیں ہم استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اب اس معدے کے ان امراض میں ہم نے کیا علاج کرنا ہے؟ تو ایسی صورت میں گاجر کا مربہ بہت بہترین چیز ہے، گجریلا بہت اچھی چیز ہے، اس کے علاوہ سونف، زیرہ سفید، چھوٹی الائچی کا قہوہ بہت بہترین ہے۔ سونف، زیرہ سفید اور چھوٹی الائچی برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں اور چائے والی چمچ کا 1/4 حصہ صبح دوپہر شام استعمال کریں تو معدے کے جو گرمی کے امراض ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ آنتوں کی سوزش کو دور کرنے کے لیے جو گلقند ہے یہ سب سے بہترین دوا ہے، آنتوں کی سوزش کو دور کرتی ہے، قبض کو دور کرتی ہے، پیچش کو دور کرتی ہے، صفرا کی تعدیل کرتی ہے، الکلی کو پیدا کرتی ہے،
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دودھ اس معدے کے ان امراض میں بے حد مفید ثابت ہوتا ہے. دودھ میں شہد ملا کے بھی آپ پی سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ ہلدی، ملٹھی اور سونف برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں اور چائے والے چمچ کا آدھا حصہ صبح دوپہر شام استعمال کریں. بے حد مفید دوا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ دوا بھی بے حد مفید ثابت ہوتی ہے کہ اس میں ہم نے پہلی چیز لینی ہے جی ملٹھی، اس کو پاؤڈر کر کے 10 تولہ لے لینا ہے پاؤڈر. سہاگا بریاں 10 تولے اور گندھا کاملا سار 10 تولے. تو اس کو ملا لینا ہے اور 2 گرام جو ہے وہ صبح دوپہر شام استعمال کرنا ہے. تو انشاءاللہ جگر و غدد یا ایپیتھیلیل ٹیشوز کی سوزش کی وجہ سے معدے کے جو غدی امراض پیدا ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. RBC کا ٹوٹنا بند ہو جاتا ہے، پلیٹلیٹس کی کمی دور ہونا شروع ہو جاتی ہے، سالے رطوبات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، دل جو گھبراتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں میں جو جلن ہوتی ہے یا جو گرم رہتے ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو نیند نہیں آتی وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو نظام کا سارا سسٹم جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو بنائیں، استعمال کریں اور